أعوذ بالله من الشيطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در آستانه عزای اعظم المصائب اعظم المصائب کے استقبال میں ہم آپ کی خدمت میں موجود ہیں. حضرت امام سید امام حسین علیہ السلام کی مصیبت جو کہ اس 2 مہینوں میں یعنی محرم اور صفر، سب سے پہلے آپ سب مومنین کی خدمت میں عرض تعزیت و تسلیت عظیم مرتبت اور امامت کبریٰ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اور میں یہ آرزو کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی امام حسین علیہ السلام کی برکت سے ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ظہور فرمائے، تاکہ تمام بشریت، سارے کے سارے مظلوم اور سارے غریب لوگ اس دنیا میں اس مشکلات میں کہ جس میں سارے گرفتار ہے نجات دے. اور اس کے بعد عرض اور تعزیت و تسلیت تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں تمام دنیا کے جہاں کہیں پر بھی ہے، اور عرض تسلیت و تعزیت تمام مظلومین عالم پیش کرنا چاہوں گا. امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے جب روانہ ہوئے ماہ رجب میں مکہ کی طرف، اور اس کے بعد کربلا مولا کی طرف روانہ ہوئے، مختلف خطابات حضرت نے فرمائے ہیں. اس میں سے ایک خطاب جو روز عاشوراء صبح کے وقت اس سے پہلے کہ جنگ شروع ہو جائے حضرت نے فرمایا، اس میں اس کا ایک جملہ اس خطاب کا یہ ہے: ودع الحسین صلوات اللہ علیہ براحلته. امام حسین علیہ السلام نے طلب کیا اور جو وہاں پہ جمعیت تھی کم از کم تعداد میں 30,000 کی تعداد ان کی تھی. امام حسین علیہ السلام نے اعلیٰ اور بلند آواز کے ساتھ آواز دی، جس قدر ممکن تھا آواز کو بلند فرمایا تاکہ سب اس کو سن سکے. یہ جملہ ابتدائے خطاب انہوں نے فرمایا: ایھا الناس، فرمایا کہ میرے آواز کو، میرے کلام کو سنو. اس سے پہلے کہ اصحاب میں سے کوئی یا بنو ہاشم میں سے کوئی شہید ہو جائے، حضرت نے ایک خطاب، مفصل خطاب فرمایا جس کی ابتدا تھے. اس میں 2 پوائنٹ جو فرمائے، ایک اس میں سے ایھا الناس ہے، فرمایا کہ اے بشریت، یعنی حضرت جو مطلب کو بیان فرما رہے ہیں وہ صرف ان دشمنوں کے لیے جو 30,000 کی تعداد تھی ان کے لیے نہیں تھی، بلکہ پورے بشریت کے لیے یہ کلام تھا.
آج 1400 سال گزر چکے ہیں اور حضرت کی یہ فرمائشات پورے بشریت تک نہیں پہنچے. آج کتنی تعداد ہے بشریت کی؟ فرمایا کہ 8 ملیارڈ ہے. کیا یہ پورے 8 ملیارڈ تک پہنچے ہیں؟ یقیناً نہیں. 1400 سال ہو چکے ہیں لیکن یہ نہیں پہنچا. کب اس کو پہنچنا ہوگا؟ حضرت جو کہ سید الفصحاء و سید البلغاء ہے، اور یہ 14 معصومین علیہ السلام جو کہ خود سردار ہے فصاحت و بلاغت کے، حضرت نے کوئی ایسے تو نہیں کہا کہ ایھا الناس. اس سے مراد یعنی یہ تمام بشریت کے لیے یہ فرمائشات حضرت کے ہیں. اب اس کو کون پہنچائے گا دنیا والوں تک؟ دشمن یا دوست؟ مقدمات وجود جو کہ اس واجب مطلق کے ہیں، جو اس کا پہنچانا دنیا والوں تک، اس کا مقدمات وجود کیا ہے؟ یہ ایک واجب کفائی ہے جو کہ اس وقت جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے بروز عاشوراء اس خطاب فرمایا اور اس کی منفی الکفایہ بھی نہیں ہوئی، اور ظاہر ہے کہ یہ واجب عینی تھا اس دور میں جو حضرت نے فرمایا. اور اب جو کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، بلکہ 100 سال اگر اور ہو جائے تو 1500 ہو جائیں گے، اور ضروری ہے کہ ان کو پہنچا دیا جائے. اب وہ اس کو قبول کرے یا نہ قبول کرے، لیکن چونکہ مقدمات وجود اس کا کس کے اوپر واجب ہے؟ سب کے لیے واجب ہے، خواتین اور مردوں کے لیے، چاہے وہ کام کرنے والے لوگ ہو یا کام کرنے والے نہ ہو، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ یونیورسٹیز والے ہو. ہر شخص کے اوپر جو جتنا کر سکتا ہے اور جتنی اس کی قوت ہے، زبان کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، ہر اعتبار سے جتنا وہ کر سکے، چونکہ اس کے مقدمات وجود کو اور واجب مطلق کے لیے چونکہ اس کے فراہم کرنا واجب عینی ہے، اور اس کا پہنچانا حضرت کا دنیا والوں تک یہ ایک واجب کفائی امر ہے. اور چونکہ منفی الکفایہ نہیں ہوا اور یہ نہیں پہنچا، پس یہ ہو جائے گا واجب عینی. یہ ایک مطلب کہ حضرت کا ایھا الناس کا بولنا، اور یہ دیگر خطابات میں بھی حضرت کے موجود ہے، اور وہاں پر آپ جو ہے بہار وغیرہ بہار میں مفصل کتب میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا مطلب اس حوالے سے فرمایا دشمنوں کو، اور وہ لوگ جو حضرت کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور حضرت جانتے تھے کہ یہ مجھے قتل کریں گے، اور پھر ان لوگوں نے اسی دن حضرت کو کچھ گھنٹوں کے بعد قتل کیا. فرمایا کہ اسمعوا قولی حتی اعظکم، حضرت نے فرمایا کہ دشمنوں سے خطاب کیا، اور اس حالت میں کہ یہ سب کو گویا کہ حضرت فرما رہے تھے. فرمایا کہ یہ آپ لوگوں کا حق ہے میرے گردن پہ، یہ آپ لوگوں کا حق ہے میرے اوپر کہ میں بجا لاؤں، اور یہ وہ لوگوں کا حق ہے جو حضرت کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور پھر حضرت کو قتل بھی کیا. اگر ان لوگوں کا حق ہے امام حسین علیہ السلام پر، جو کون لوگوں کے لیے اس مطالب کو بیان کرے، تو کیا ہم لوگوں کے اوپر حق نہیں ہے؟ ہم سب کے اوپر، ہر جاہل آدمی
دوسرے اوپر اس کا حق ہے او را از جهل بیرون بیاره. کہ اس کو جہل سے مبرہ کرے. اصول عقاید ایک اس تین چیزوں میں سے ایک اصول عقائد ہے، جیسے توحید، نبوت، عدل، امامت اور معاد، یکی احکام اور اس کے علاوہ ایک احکام الزامیہ که خیلیه. جس کی تعداد بہت زیادہ ہے. مرحوم شهید اول مرحوم شہید اول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فقط فرمائے صرف نماز کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام الفیہ لکھا ہے، یعنی 1000 حکم الزامیہ صرف نماز کے لیے انہوں نے لکھے ہیں. اس میں سے اجزاء ہے، موانع ہے اور مقاطع ہیں وغیرہ. اس کا نام انہوں نے الفیہ رکھا ہے. شہید اول کے اس کتاب کی شرح بھی شہید ثانی نے لکھی ہے. صرف نماز کے اگر 1000 الزامیہ مسائل ہے تو پھر روزے کے کتنے ہوں گے، حج کے کتنے ہوں گے، دیگر عبادات کے کتنے ہوں گے، غسل، تیمم اور دوسرے احکام، عقود، اقاعات. احکام الزامیہ ہم تعلم، اور یہ احکام الزامیہ جس کا تعلم یعنی اس کو سکھانا اور اس کا سیکھنا دوسروں کو محل ابتلا شنو جو محل ابتلا ہے واجب ہے. عقائد یکی اور اس میں سے ایک یہ عقائد ہے، الزامیہ، دوسرے احکام الزامیہ، اور تیسرا اہل البیت علیہم السلام کے اخلاق. این سخنرانی‌های جس طریقے سے ان خطبات میں جو سخنرانی واعظین که من یه وقت دیدم فرماتے ہیں، اور میں نے دیکھا تھا کہ 30 سے زیادہ خطبے امام حسین علیہ السلام کے ہیں جو مدینہ، مکہ اور حتیٰ شب عاشورہ اور روز عاشورہ تک جس کی تعداد حضرت نے فرمائے ہیں، عقائد را اس میں سے عقائد کو بھی بیان کیا گیا ہے، مکرر از احکام احکام کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور اخلاقیات اہل البیت علیہ السلام کو بھی وہاں بیان کیا ہے کہ یہ ایک کفایه امروز وظیفہ کفائی ہے، اور چونکہ اس کی منفی نہیں ہوئی ہے لہٰذا تمام مومنین کے اوپر، تمام کتابوں کے اوپر واجب ہے. نسبت به عقائد فقط اور اس میں سے صرف عقائد کے حوالے سے مرحوم مجلسی رضوان اللہ علیہ نے بہار میں سوم بهار 3 جلد میں 53 اور اس میں 53ویں جلد میں یک جلد 51 جلد صرف اور صرف عقائد خمسہ کو بیان کیا ہے. اس میں توحید، عدل، امامت، نبوت اور معاد ہے، یعنی 53 جلدیں جس میں 50,000 احادیث کو ذکر کیا ہے. یہ صرف عقائد کے حوالے سے ہیں. ضروری ہے کہ اس کو دنیا والوں تک پہنچایا جائے، اور چونکہ وجوب کفائی کے حوالے سے ہیں اور چونکہ منفی الکفایہ نہیں ہوئے تو لہٰذا یہ واجب عینی ہے. یہ 53 جلدیں جو بہار کے ہیں، اس میں کس قدر فرمائشات معصومین کے موجود ہے. یہ صرف عقائد کے حوالے سے، اور پھر احکام کے حوالے سے اہل علم جانتے ہیں کہ وسائل الشیعہ میں 40,000 احادیث ہے جو سارے کے سارے احکام ہیں، اس میں کوئی عقائد نہیں ہے. کچھ عقائد بھی مختصر اس میں بیان کیے گئے ہیں، 1/3 حصہ، اور اس میں جو زیادہ ہے وہ احکام ہے. 40,000 احادیث، اس میں کہا جا سکتا ہے کہ 10,000 جو ہے وہ احکام الزامیہ ہے، اس میں سے بعنوان اولی یا ثانوی. بہرحال اخلاق اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے اور اہل البیت کی پیروی، اس کے واجبات اور اس کے مستحبات، یہ ایک مطلب، یہ حق ہے جاہلین کا دنیا میں کہ عقائد کے حوالے سے
یا وہ احکام الزامیہ کے حوالے سے جاہل ہو، یا اہل البیت علیہ السلام سے اخلاق سے جاہل ہو، حق واجب ہے جاہلین کا کہ ہم سب کے اوپر، چاہے وہ خواتین ہو یا مرد، چاہے جوان ہو، بوڑھا ہو، یونیورسٹی والے ہو یا حوزے والے وغیرہ، سب کے اوپر واجب ہے۔ حضرت نے فرمایا بما یحق لکم علیک، یعنی جو حقوق آپ لوگوں کے میرے گردن پہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا کہ جو اس واجب کفائی کو بیان کر سکے، لیکن ایک مختصر جو بعض شہداء کربلا کے کچھ یا جو ہاشمی تھے یا غیر اہل البیت علیہ السلام میں شہید جو وہاں موجود تھے، اس میں سے ایک آدھ جملہ جو ان کے لیے بیان ہوا، جو کہ زیادہ نہیں تھا۔ حالانکہ اس خطاب میں اور جو دوسرے خطاب حضرت کے ہیں، اور ایک جو ہے وہ خود کربلا کے حوالے سے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، روایت میں موجود ہے، وَإِنَّهَا خَيْرُ بُقْعَةٍ، فرمایا کہ بہترین مقام، وَإِنَّهَا خَيْرُ بُقْعَةٍ خَرَجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ منہا وقت غیبته، پیغمبر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ چند دفعہ معراج پہ گئے، جس میں سے ایک قرآن میں ذکر ہوا ہے جو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف تھا، جس میں روایت میں ام ہانی کے گھر سے جب حضرت جبرائیل کے ساتھ گئے اور مسجد اقصی کی طرف گئے، پھر وہاں سے آسمان کی طرف، اور بعض روایات میں ہو سکتا ہے دوسرا معراج ہو کہ جب وہ مسجد کوفہ آئے تھے، پھر مسجد کوفہ سے معراج کی طرف گئے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس روایت میں ایک اور معراج حضرت کا تھا جب حضرت مدینہ میں تشریف فرما تھے، اور اس وقت جب حضرت مکہ میں تشریف فرما تھے، جب مدینہ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، روایت میں وارد ہے امیر المومنین علیہ السلام کو اپنی جگہ پر چھوڑا، اور جو کام حضرت انجام دیتے تھے اس کو حضرت امیر المومنین انجام دے، اور رسول اللہ کربلا کی طرف تشریف لائے اور پھر وہاں سے آسمان کی طرف گئے۔ وَإِنَّهَا خَيْرُ بُقْعَةٍ خَرَجَ رسول اللہ منها وقت غیبته، اور روایت میں ہے کہ 5 دن یہ سلسلہ چلا تھا، جب امیر المومنین علیہ السلام مدینہ منورہ میں رسول اللہ کی نیابت میں مدینہ میں موجود تھے، اور وہ سارے کام انجام دیتے تھے جو رسول اللہ انجام دیا کرتے تھے۔ روایت میں وارد ہے افضل ارض فی الجنہ، کہ بہترین زمین ہے، اور یہ کتاب کامل الزیارات اور دیگر کتب میں موجود ہے مصادر کے ساتھ، کہ کرہ یہ جو جہان ہے، کائنات ہستی، جب قیامت آئے گی اور بہشت اور جہنم جو ہے وہ آپس میں جدا ہو جائیں گے، اور جو اہل بہشت ہوں گے وہ بہشت چلے جائیں گے، جو جہنم وہ جہنم چلے جائیں گے، اور تنہا ایک سرزمین جو جنت میں جائے گی وہ کربلا ہوگی، جو کہ وہاں پر سب سے افضل ترین زمین ہوگی۔ یہ مدینہ کی سرزمین نہیں ہے، کعبہ کی سرزمین نہیں ہے، نجف کی سرزمین نہیں ہے، دیگر سرزمینوں کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے، درحالی کہ امام حسین علیہ السلام روز عاشورہ خود فرمایا تھا کہ 4 ایسی ہستیاں جو مجھ سے افضل ہے، جد خیر منی، ابی خیر منی، و امی خیر منی، اور اخی الحسن خیر منی۔ لیکن دوسری جو زمینیں ہیں وہ
بہشت میں نہیں جائیں گے، بقی نہیں جائے گی جہاں پر قبر مطہر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، نجف اشرف کی سرزمین نہیں جائے گی، اور جہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر ہے وہ سرزمین بھی نہیں جائے گی، دیگر پاک اور مطہر سرزمین جو ہے وہ بہشت میں داخل نہیں ہوں گی۔ سید بحر العلوم نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور جہاں پر کربلا اور مکہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، بہرحال یہ کربلا کے متعلق کچھ چیزیں میں نے بیان کی، کربلا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ در حقیقت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے کربلا کربلا ہوئی، اور اس سے پہلے جب خدا بشریت کو خلق کرتے اور وہ سرزمین جو سید بحر العلوم نے لکھا ہے کہ کعبہ نے مفاخرہ کیا کہ میں وہ ہوں کہ جو ریشہ ہے اور بنیاد ہے سارے سرزمینوں کے، کتاب شریف کامل و زیارات وغیرہ میں موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خطاب کیا اس سرزمین کی طرف، فرمایا کہ اگر میں مقصود کربلا کی سرزمین نہ ہوتی تو میں تجھے خلق نہ کرتا، یعنی چونکہ مجھے کربلا کو خلق کرنا تھا تو میں نے تجھے خلق کیا، اور کہ اس کی چونکہ مقصود جو ہے وہ کربلا کی سرزمین تھی تو اس کی وجہ سے خلقت ہوئی کعبے کی، یہ کربلا ہے، خود امام حسین علیہ السلام۔ دوبارہ میں عرض کرنا چاہوں گا، فرمایا کہ ان کے جد، والد، والدہ اور ان کے بھائی امام حسن مجتبی علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام سے افضل ہے، لیکن خداوند متعال نے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ ایسے خصائص قرار دیے ہیں کہ جو ان تین کے لیے قرار نہیں دیے، بلکہ خود اپنے لیے بھی وہ خصائص قرار نہیں دیے۔ اس میں سے ایک والشفاء فی تربتی، یعنی جب کوئی مریض ہو، اگر اس خاک امام حسین علیہ السلام کربلا میں سے اگر شفا کی نیت سے استعمال کرے تو یہ جائز بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور شفایاب بھی انسان ہو جائے گا۔ کیا خانہ کعبہ سے انسان مٹی کھا سکتا ہے؟ اجماع مسلمین ہے کہ مٹی کا کھانا حرام ہے، یعنی اگر ایک شخص بیمار ہے، اگر اس میں سے تھوڑا سا خاک کعبہ میں سے اگر تھوڑا سا کھایا تو اس نے یہ حرام کام انجام دیا۔ اور اسی طریقے سے قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں سے اگر تھوڑا سا بھی کھائیں تو یہ بھی حرام ہے، اور اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کے قبر سے تھوڑا سا اگر انسان شفا کی نیت سے کھائے یہ حرام ہے، مطلقاً حرام ہے مٹی کا کھانا۔ اور اسی طریقے سے بقی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے قبر سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو معلوم نہیں ہے، اور جب حضرت ظہور فرمائیں گے عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تو اس وقت بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر ظاہر نہیں ہوگی یہاں تک کہ قیامت کا دن ہو جائے، یعنی خود اللہ سبحانہ و تعالی جو جنہوں نے شفا قرار دی ہے خاک کربلا کو، حتیٰ کعبہ کے خاک کو بھی شفا قرار نہیں دیا۔ اور ایک جو ہے وہ استجابت دعا تحت قبہ تھی، جس کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں کہ جس دن اس روایت کو
اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام کا قبہ نہیں تھا، بلکہ یہ قبر تھی، اور وہ بھی صحرا کے بیچوں بیچ، اور اس کے بعد جو ہے حتیٰ کمرہ بھی نہیں تھا، بعد میں کمرہ بنایا گیا جو شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کچھ سالوں کے بعد جو ہے وہ نقل کیا کہ کچھ میٹر پر مشتمل کمرہ تھا، اور کچھ دیواریں جو کہ حضرت کے قبر گرد گرد تھی، جس کو خراب کیا گیا کئی دفعہ، اور فرمایا کہ استجابت دعا تحت قبتی، یعنی عربی زبان میں اگر کہیں گے کہ جو متعلق قبر امام حسین علیہ السلام ہے، استجابت دعا کعبہ میں ہے، ہاں جی بالکل، لیکن اس طریقے سے نہیں ہے۔ استجابت دعا رسول اللہ کے قبر کے پاس بھی ہے، لیکن ایسے نہیں کہا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے قبر کے پاس بھی استجابت دعا ہوتی ہے، اور حتی بقی اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے سارے قبور جی بالکل ہے، لیکن سید شہداء علیہ السلام کے اعتبار سے ایسے کہا جو کہ خصائص سید شہداء علیہ السلام میں شامل ہے۔ امام ہادی علیہ السلام نے بھی سامرہ میں جب آپ مریض ہوئے تو کسی کو بھیجا کہ سامرہ سے کربلا کی طرف جائیں اور وہاں سے میرے لیے دعا کرے کوئی کربلا معلیٰ میں، خیر بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن تقریباً 200 کلومیٹر وغیرہ کا فاصلہ ہے سامرہ سے کربلا تک، اور وہاں سے نجف سے طرف بھی 300 کلومیٹر ہے، لیکن نہیں فرمایا کہ آپ جا کے کربلا میں، آپ نجف میں جائے اور وہاں میرے لیے دعا کرے، درحالی کے افضل بھی ہے، لیکن امام نے فرمایا کہ نجف نہیں کربلا جائیں اور میرے لیے وہاں پہ دعا کرے، چونکہ وہاں پر دعا جو ہے وہ مستجاب ہے۔ اور ایک اور چیز، خداوند متعال نے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے دعوت کیا لوگوں کو حج کی طرف۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ، اور جو لوگ استطاعت رکھتے ہو، اور عرفات جہاں پر دعا اور استغفار کی جاتی ہے، لیکن اللہ نے عرفات کے حوالے سے کسی ایسی چیز جو کربلا کی طرح ہو اس کو کیا ہے، زیارت عرفہ یعنی کربلا جائیں۔ روایت میں وارد ہے کہ خداوند متعال نے روز عرفہ خداوند متعال سب سے پہلے زائرین حضرت امام حسین علیہ السلام پر نگاہ کرتے ہیں کربلا کی طرف، اس کے بعد پھر عرفات کے زائرین پر، یعنی جو لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے روز عرفہ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد نظر عنایت کرتے ہیں جو خدا کے زیارت کے لیے عرفات گئے ہوتے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی بھی زیارت ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی بھی زیارت ہے، مخصوص زیارات ہے، اور میلاد نبوی کے حوالے سے دوسرے مواقع ہیں، لیکن اس طریقے سے وارد نہیں ہوا، میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زائرین رسول اللہ کے اوپر نظر لطف کی ہو اپنے زائرین سے پہلے یا امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے، میں نے نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے۔ یہ خصائص امام حسین علیہ السلام ہے، اور جو 4 ہستیاں حضرت سے افضل ہیں لیکن ان کے لیے قرار نہیں دی۔ ایک اور جو حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، جو 2 چیزیں، ایک جو ہے وہ خون کی بارش ہوئی،
اور دوسری چیز سب سے پہلے خون کی بارش ہوئی، اور اس کے ساتھ جو ہے جو خاکستر آسمان سے جو ہے وہ گرے، در حالی کہ خاکستر جو ہے وہ لکڑی سے بنتے ہیں، اور کہاں پر آسمان میں کوئی لکڑیاں ہیں کہ جہاں سے یہ خاکستر یہ وہاں سے برسیں گے۔ رسول اللہ کی شہادت جو کہ عظیم سانحہ تھا، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ کے شہادت کے حوالے سے کہ حتیٰ فرمایا کہ جو کسی بھی حوالے سے، لیکن رسول اللہ کے شہادت کے حوالے سے ایسا نہیں ہوا کہ کئی خون کی بارش ہوئی ہو، اور حتیٰ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت جو کہ اس قدر عظیم تھی کہ تمام ارکان ہدایت گویا کہ فرمایا کہ وہ جو ہے وہ گر گئے، لیکن کیا آسمان سے خون برسا ہے، کیا خاکستر گرا ہے؟ نہیں۔ اور خود شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بھی، باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کی شہادتوں پر بھی، لیکن یہ سید شہداء علیہ السلام کی شہادت تھی کہ آسمان سے خون برسا اور خاکستر۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام بروز عاشور شہید ہوئے کربلا معلی میں، تو نجف اشرف، مکہ اور حتی شام، بالخصوص جس پتھر کو جب اٹھایا جاتا تھا تو اس کے نیچے خون ہوا کرتا تھا، یعنی تمام جتنی بھی کائنات تھی سارے کے سارے خون میں تبدیل ہو گیا، جیسے روایت میں ہے۔ کیا شہادت رسول اللہ کے حوالے سے ایسا کچھ ہوا ہے؟ نہیں۔ شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے ایسا ہوا؟ نہیں۔ شہادت حضرت زہرا، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ایسا کچھ ہوا تھا؟ نہیں۔ یہ سارے کے سارے خصائص امام حسین علیہ السلام ہے کہ اللہ نے ایسی چیزیں امام حسین علیہ السلام کے لیے قرار دی کہ جو کسی کے لیے بھی قرار نہیں دی، حتیٰ کہ وہ افضل بھی تھے۔ زیارت 40 جو کہ علاماتی ایمان میں سے ہے۔ رسول اللہ کا 40 ہے، حتیٰ ایک 40 بھی نہیں ہے روایات میں۔ حضرت امیر المومنین السلام کا 40 ہے، اول ذی قعدہ حضرت کی 40 ہے۔ کچھ جگہوں پر منایا بھی جاتا ہے اور اشکال بھی نہیں ہے، لیکن روایت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس کی جو ہے مشہور نہیں ہوئی، شیعوں کے درمیان اس کی شہرت نہیں ہے، نہ رسول اللہ، نہ حضرت امیر، نہ حضرت زہرا، اور نہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے نہ صرف یہ کہ 40 اول ہو جو اہل البیت آئے تھے، بلکہ ہر سال 40 منعقد کیا جاتا ہے یوم قیامت تک۔ یہ علامات ایمان میں سے ہے۔ جو زیارت 40 انجام دیتا ہے وہ شخص جو ہے مومن ہے۔ یہ مستحب ہے جو کہ علامات ایمان میں سے ہے۔ اور ایک جو روایت میں وارد ہے، سال قمری کے حوالے سے 52 جمعے ہوتے ہیں، اور شمسی سال میں 53 یا 54 جمعے آ جاتے ہیں۔ روایت میں وارد ہے اور متواتر وارد ہے، کتب اصول میں اس کو نقل کیا گیا، جیسے کتاب کامل الزیارات وغیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی امام حسین علیہ السلام کی اللہ زیارت کرتا ہے جمعے کے شب،
خداوند کا کوئی جسم تو نہیں ہے، سماها يعني حضور عند قبر. یعنی ہم جب زیارت کرتے ہیں یعنی حضور ہے جہاں پر ہم حاضر ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ زیارت کرتا ہے، مرحوم مجلسی نے فرمایا ہے تعالى کہ كناية اللہ کی زیارت کنایا ہے الخاصة خصوصی رحمات کے نزول پر، زائرين. اور جو زائرین کے اوپر خصوصی رحمات برساتے ہیں، جس طریقے سے آیت کریمہ میں جیسے اللہ اور ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں، عز وجل اللہ سبحانہ و تعالی ملائکہ إن الصلوات والقرآن صلوات دونوں جو ہے وہ صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. صلوات خدا عز وجل صلوات خدا هم الرحمات. وہی رحمات ہے. روایت اینه روایت میں اس طریقے سے وارد ہے، اگر آپ اس کو من مجلس مشاہدہ کرنا رہے جو مرحوم مجلسی وغیرہ نے نقل کیا، والله عز وجل واللہ عز وجل یزور الحسین كل ليلة جمعة کل لیلۃ الجمعہ، يهبط مع يهبط الملائكة إليه اور ملائکہ جو ہے وہ وہاں سے نازل ہوتے ہیں اور انبیاء نازل ہوتے ہیں، پیغمبران اور تمام کے تمام پیغمبر الہی شب جمعہ کو نازل ہوتے ہیں، شب جمعہ اور تمام اوصیاء، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ افضل الانبیاء اور خود رسول اللہ جو کہ تمام جد تمام رسولوں اور نبیوں سے افضل ہے، وہ بھی شب جمعہ آپ تشریف لاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں. ونحن افضل الاوصیاء. اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سب سے اوصیاء میں سب سے افضل ہے، اور ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں شب جمعہ. جمال نقل صفوان جمال امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، قال صفوان صفوان نے کہا کہ كل ليلة جمعة کہ امام نے فرمایا کہ ہم ہر شب جمعہ زیارت کرتے ہیں، ندرك زيارة الرب یہاں تک کہ ہم زیارت کو درک کر سکیں، تا اینکه مثل خدای عز وجل تاکہ ہم کمیت به زیارت خداوند متعال کی طرح کہ جس طریقے سے تشریف لاتے ہیں اسی معنی کو جیسے میں نے ذکر کر دیا. قال علیہ السلام نعم یا صاحب. تو امام نے فرمایا کہ ہاں بالکل ایسی ہے اے صفوان جمال. من ندیدم روایت میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کسی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، امیر المومنین جاتے ہیں، میدونه قبر حضرت زهرا کجا اور حتیٰ میره خدا حضرت زهرا رفته یه بار کیا خدا زیارت کرتے ہیں، اور حتیٰ ان کو پتہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے. اسی طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام کسی جگہ پر بھی اس قسم کی روایات موجود نہیں ہے. یکی دیگه این امام حسین اینه. ایک اور جو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو خداوند متعال نے قرار دیا، وندبته جن السهول والاوعار. اور سهول یعنی صحرا، سہول جو ہے وہ جس صحرا کو کہتے ہیں، اور اوعار جو ہے یہ پہاڑ وغیرہ کو کہتے ہیں. جنی که تو کل دنیا هست. اجنہ جو کہ پورے دنیا میں شمال اور جنوب میں موجود ہے، امام حسین علیہ السلام کے لیے فریاد بلند کرتے ہیں. معنی گریه اور نطبہ عربی زبان میں گریہ کرنا نہیں ہے، بلکہ جو گریہ زدنه. انسان چیخ کر جوری که آواز بلند کر کے دے، اس کو نطبہ کہتے ہیں. جس طریقے سے مشہور ہے روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام بعد از من فرمایا کہ کچھ پیسے دیے اور کہا کہ نوادب یعنی وہاں پر آپ لوگ مینا میں جا کے عزاداری یعنی زنها نطبہ کریں میرے لیے، یعنی جو خواتین ہیں. تو هم میزدن. اور جس طریقے سے خواتین جب نطبہ کرتی ہیں تو آوازیں ان کی بلند ہو جاتی ہے. چیز نباشه لیکن اگر نازک اینا کچھ نباشه. نہ ہو تو نه برای زن اشکال داره، اگر کوئی مشکل نہ ہو تو ظاہر ہے کہ خواتین اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے شریعت اعتبار سے. نوادب یعنی دبنه نوادب یعنی ندبہ سے ہے، بهام برسه اور اجماع فقہا بھی اس حوالے سے
متفق ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ اپنی آوازوں کو اس طریقے سے بلند نہ کریں کہ جو شہوت کا کہ باعث بنے۔ تو اجماع فقہا نے اسی طریقے سے کہا کہ اگر نہیں ہے تو مشکل نہیں ہے اگر آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ یعنی اجنہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے جو پورے کائنات میں ہیں انہوں نے ندبہ کیا، کیا رسول اللہ کے لیے کیا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کیا، ایسا کچھ میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت زہرا اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے میں نے نہیں دیکھا۔ یہ ایک مطلب۔ اور ایک چیز اور جس کو مرحوم مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ اور بقیہ نے نقل کیا، ایک شخص جو یہودی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس طریقے سے روایت میں وارد ہے، اس کی ایک بیٹی تھی جو مریض تھی، جو اس کی آنکھ، کان اور جسم جو ہے اس کے فالج میں تھے اور وہ بالکل مرنے والی تھی۔ میں ذکر مصیبت نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن جہاں پر 45 نمبر جلد میں مرحوم مجلسی نے یہ نقل کیا کہ ایک کبوتر کہ اس نے پر کو جو ہے امام حسین علیہ السلام کے خون سے متبرک کیا اور وہاں پر گئے، اور جو وہاں پر یہ بچی مرنے کے قریب تھی، ایک قطرہ سید شہداء علیہ السلام کا ایک خون کا قطرہ اس کے اوپر گرایا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اور جب اس کے باپ نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا، اور وہاں پر مرحوم مجلسی نے 45 نمبر جلد میں اس کو لکھا ہے، اور پھر یہ خود جو ہے 500 یہودیوں کے ساتھ آ کر مسلمان ہوئے۔ کیا ایسا رسول اللہ کے لیے ہے؟ اور یا امیر المومنین علیہ السلام کا خون مقدس گرا تھا، کیا ایسا کچھ ہوا تھا؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا خون بھی گرا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا خون ہے، لیکن اس حوالے سے کچھ بھی نہیں ہوا، صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے امام حسین علیہ السلام جو فضیلت میں 5واں ہیں، لیکن عین حال اس کے ایسے فضائل اور اختصاصات قرار دیے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے بحار الانوار میں، جب ہشام امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام جب حضرت امام باقر علیہ السلام اور ان ہشام کے درمیان بحث ہوئی تو آخرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ یہ جو داستان تھی، جو خون کی داستان اور یہ یہودی کی بیٹی کے یہ جو واقعہ تھا، امام باقر علیہ السلام نے ہشام کے لیے نقل کیا، اور حتی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہشام انہوں نے حتی ہشام جو ہے وہ غضبناک ہوئے، اور حتی جب اس واقعے میں 500 وہ شخص اور 500 یہودی مسلمان ہوئے تھے، تو امام صادق علیہ السلام نے جب میرے والد نے یہ ہشام کے لیے نقل کیا اور حتی وہ غضبناک ہوئے اور کہا کہ نکل جاؤ، اگر اس قصے کو آپ کسی اور جگہ پر کہو گے تو اس وقت امام تحدید فرمایا کرتے تھے، اس قسم کی کیا رسول اللہ اور امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ہے؟ یقیناً نہیں ہوا۔ اور سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے وقت وارد ہے کہ جتنے بھی
اطراف تھے وہ سارے کے سارے سرخ ہو گئے، یعنی خون امام حسین علیہ السلام جو زمین پہ گرا ہے تو پورے دنیا جو ہے وہ سرخ ہو گئی، حتیٰ رسول اللہ کے لیے ایسا نہیں ہوا۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، روایت میں وارد ہے کہ یہاں کے خون کی بارش ہوئی اور حتیٰ جس پتھر کو اٹھاتے تھے خون ہوتا تھا، اور حتیٰ جو پھول تھے وہ خاکستر میں تبدیل ہو گئے۔ کیا رسول اللہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ایسا کچھ ہوا؟ بہرحال یہ ایک اس کا ایک قسمت ہے، آپ جا کے مطالعہ کریں بہار اور غیر میں جہاں روایات ہے، بہت ساری چیزیں اس حوالے سے ذکر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم کیا کریں؟ یہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس قسم کا رویہ ہے خداوند متعال کا، اور رسول اللہ جو خود ہر شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام زیارت کرتے ہیں، حضرت زہرا ائمہ اطہار علیہم السلام ہر شب جمعہ زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اور جو بعض اور چیزیں ہیں روایات میں جس کو ذکر کیا گیا ہے، اگر دنیا اور آخرت آپ اچھا چاہتے ہیں تو یہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ آپ کے ذہن میں جو چیز بھی ہے، کم از کم یہ ہے کہ جو پچھلے سال جو میری آواز ہر جگہ پر سن رہے ہیں، ہم نے جو ہے وہ کون سا کام امام حسین علیہ السلام کے لیے انجام دیا، کوشش کرے کہ اس سال اس سے بہتر کر سکے۔ اگر عزاداری کی ہے، پیسے خرچ کی ہے، تو اس سال اس سے بہتر کرے۔ اگر لوگوں کو شاباشی دی ہے، تشویق کیے ہیں، اس دفعہ زیادہ کریں۔ اگر پیسوں سے کیا ہے تو پیسے اس دفعہ زیادہ کریں۔ قرضہ لیا ہے تو اگر 1000 قرضہ کیے، اس سال 2000 کریں۔ اگر خیر دنیا اور آخرت آپ چاہتے ہیں تو یہ خداوند متعال نے اس طرح کا رویہ رکھا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، حالانکہ آپ کے جد، آپ کے والد، آپ کی والدہ اور آپ کے بھائی علیہم السلام کے باوجود سید شہداء علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ انجام دیا۔ کوشش کرے کہ آخرت میں ہم زیادہ پشیمان نہ ہو جائیں، چونکہ آخرت دار الحسرہ ہے، کہ ہماری حسرت جو ہے وہاں پر کم ہو۔ جتنا ہم کر سکتے ہیں دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے لیے، جتنا ہم کر سکتے ہیں، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو، قلم کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ تشویق کے ذریعے سے ہو، انجام دے۔ اور اس کو میں نے پہلے بھی نقل کیا تھا، شیخ حسین کشف الغطاء جو صحن امیر المومنین علیہ السلام وہاں پر نماز پڑھایا کرتے تھے اور مراجع تقلید میں سے تھے، کربلا معلیٰ بھی تشریف لاتے تھے اور صحن امام حسین علیہ السلام میں بھی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ شیخ حسین کشف الغطاء اپنی کتاب میں جو لکھتے ہیں، اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ ایک بغداد کے ایک مسیحی عالم دین، تو اس نے کہا کہ کاشف الغطاء سے کہ آپ لوگوں کے پاس امام حسین علیہ السلام ہے، لیکن آپ لوگ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے۔ اس نے مسیحی نے کہا اگر ہمارے پاس امام حسین علیہ السلام ہوتے تو ہم دنیا میں ایک بالش نہ چھوڑتے کہ جہاں پر ذکر امام حسین علیہ السلام نہ ہو۔ یہ امام حسین علیہ السلام ہے ہمارے۔ امام حسین علیہ السلام دنیا اور بشریت، تاریخ، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ پچھلے سال امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا کیا تھا۔ ممبر پر گئے تھے، مطالعہ کیا ہے، تو اس سے بہتر طریقے سے بہتری لے لائیں۔ بہت سارے مطالب ہیں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، اور آج کے اس دور میں جو ہے، جو امکانات ہے اور جو فیسلٹیز ہے، اس میں آسانی سے یہ چیزیں ہو سکتی ہے۔
کوشش کریں کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ان 2 مہینوں میں خصوصاً روز عاشورہ، اربعین، کوشش کریں کہ ہر کوئی اپنے اعتبار سے پچھلے سال کے بنسبت زیادہ کریں. یہ دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے ہمارے لیے، اور خود ہمارے لیے یہ بہتری لائے گی. امید کرتا ہوں کہ خداوند متعال ہمارے اوپر عنایت خاص فرمائے اور امام حسین علیہ السلام ہمارے اوپر خصوصی فضل و کرم کرے، اور ہم اور آپ اور جو کوئی بھی میری آواز خواتین مردوں میں کہیں پر بھی سن رہا ہے، انشاءاللہ کہ پچھلے سے پہلے سے زیادہ جو ہے ہم اس حوالے سے کامیاب ہو سکے.